اللہ نے قرآن عظیم میں ایک آیت کو نازل فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. یعنی تم رسول کی زندگی کو دیکھو گے تو رسول کی زندگی کے مطابق تم اپنی زندگی گزار سکو گے. بہت سیدھا سا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا. لیکن میں بڑی وضاحت کے ساتھ دو تین چیزوں پہ روشنی ڈالوں. موجودہ دور میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کے اعتراض کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں. اور انہی اعتراضات میں سے جو میرے رسول کی شان میں کیے جاتے ہیں، انہی اعتراضات میں سے ایک بہت بڑا اعتراض آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے یہ بھی کیا جاتا ہے. اور دنیا بابیلا مچانے میں لگی ہوئی ہے، دنیا شور مچانے میں لگی ہوئی ہے، دنیا اسلام کے خلاف ہنگامہ آرائی کرنے میں لگی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا اعتراض موجودہ دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراض یہ ہے کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں فرمائیں. جب میرے نبی نے 11 شادیاں فرمائیں تو لوگ اعتراض کرنے لگے. رسول اللہ نے 11 شادیاں فرمائیں 100 بار، کروڑہ بار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی نے یہ شادیاں اپنی ذات کے لیے یا اپنی خواہش کے لیے فرمائی. کروڑہ بار معاذ اللہ پڑھتے ہیں ہم. لیکن یاد رکھیے یہ اعتراض انہوں نے کیا جنہوں نے اسلام کو کبھی پڑھا نہیں. یہ اعتراض انہوں نے کیا جنہوں نے اسلام کو کبھی سمجھا نہیں. یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا. آج حال یہ ہو گیا ہے ہمارے ملک ہندوستان کی سرزمین پر جسے سستی شہرت چاہیے وہ اسلام کے خلاف زبان کھول دیتا ہے. جسے مشہور ہونا ہے وہ قرآن کا نام لے دیتا ہے. جسے مشہور ہونا ہے وہ میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھا دیتا ہے. یہ سستی شہرت کا انداز آج دنیا کے لوگوں نے نکالا ہوا ہے. اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں فرمائیں. یہ 11 شادیاں کیا ہے؟ بابیلا مچا دیا دنیا کے اندر ان 11 شادیوں کے لیے. اور ایک بہت بڑا دوسرا اعتراض جو آج ہمارے نبی کی شان میں کیا گیا کہ میرے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. اس کو لے کے تم سوشل میڈیا پر بدتمیزیوں کا طوفان گرم ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے. باضابطہ نہ جانے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے بول دیتا ہے. میں بڑی وضاحت کے ساتھ آج اس مسئلے کی وضاحت کروں گا. سنیے گا بھی اور سمجھیے گا بھی. اور جسے یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ عید کی نماز کے بعد اس مسئلے کو بہتر انداز میں میرے پاس آ کے سمجھ لے محبت کے ساتھ. حضرات ذرا غور کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال کیا ہے، میرے رسول کا مقام کا حال کیا ہے. دنیا میں 2 طریقے کی شخصیتیں ہوتی ہیں. ایک شخصیت وہ ہے جو قانون کے مطابق چلتی ہے اور دوسری شخصیت وہ ہے جو چلے تو قانون بن جاتا ہے، جو بیٹھے تو قانون بن جاتا ہے، جو سو جائے تو قانون بن جاتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے محبوب کو قانون کے مطابق چلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ رسول کو اس لیے پیدا فرمایا میرے نبی چلے تو امت کو چلنے کا سلیقہ آ جائے، رسول بولے تو بولنے کا سلیقہ آ جائے، رسول سوئے تو سونے کا انداز ملے، رسول بیٹھے تو بیٹھنے کا انداز ملے، رسول کھائے تو کھانے کا انداز ملے، نبی شادی کرے تو شادی کا انداز ملے، مصطفیٰ فاطمہ کی تربیت کرے تو بیٹیوں کی تربیت کا انداز مل جائے. اس لیے میرے نبی کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی نمونہ عمل ہے. اب مجھے بتائیے میرے رسول کی پوری زندگی، میرے نبی کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے. تو اب حال یہ ہے کہ جنہوں نے اعتراض کیا اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر کہ معاذ اللہ میرے نبی نے اپنی خواہش کے لیے شادیاں کی 11. سنیے جس کی عمر 25 سال ہو، جس کے خاندان کی عزت کا عالم یہ ہو کہ پورے عرب کے سارے لوگ جس کے خاندان کے خطبے پڑھتے ہوں، جس کی عزت کا عالم یہ ہو کہ جس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے جن کے دادا کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہو،
جن کا عالم یہ ہے کہ لوگ ان کی گنگناتے ہیں تعریفیں، اللہ اکبر، ایسی عظیم ذات کو آخر مجھے بتاؤ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ میں یہ نہیں کہتا اسلام کے بارے میں بات نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا قرآن کے بارے میں بات نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا قرآن کی تعلیمات کے بارے میں غور نہ کرو، لیکن میں دعوت دیتا ہوں جہاں تم 11 شادیوں کے بارے میں بابیلا مچاتے ہو دنیا کے سامنے کہ رسول نے 11 شادیاں فرمائی، یہ عیب تھا، وہیں یہ بھی بتاؤ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا۔ یہ بھی بتاؤ دنیا کو، یہ بھی بتاؤ دنیا کو عرب کا دور کیا تھا جس دور میں میرے نبی آئے تھے۔ اس دور کا عالم یہ تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لوگ بیواؤں کو ستی کر دیا کرتے تھے، کوئی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا تھا، اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کہتے تھے یہ بیوہ ہے، یہ منحوس ہے، یہ بیکار ہے، اس کا چہرہ دیکھ لیا دن خراب ہو جائے گا، اس کا چہرہ دیکھ لیا حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ دور تھا، بیوائیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ کسی کو بھیج لے جو ہماری مقام و عزت کو بتانے والا ہو۔ میرے پروردگار نے ان بیواؤں کی عزت کے لیے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے نبی نے 25 سال کی بھری جوانی میں 40 سالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ مجھے بتائیے جو 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، کتنے؟ 2 شوہروں سے بیوہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ مجھے بتائیے کون ایسا موجودہ دور میں جوان ہے جو اپنی خواہش کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 شوہروں سے بیوہ عورت سے نکاح کر لے؟ کون ہے دنیا میں ایسا؟ اور ایسی بات آپ کو اور بتاؤں، میرے نبی نے نکاح فرمائی 11، لیکن حال یہ ہے، ذرا مجھے بتائیے میرے رسول کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے، ایک گھر کے باہر کی زندگی ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی کا انداز رسول کی بیویاں سمجھیں گی، گھر کے باہر کی زندگی کا انداز رسول کے جانثار سمجھیں گے۔ حضرات عالم یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ جب امت کے لیے نمونہ ہے تو مجھے بتاؤ پوری زندگی کے بارے میں امت کو کیسے پتہ چلے گا؟ گھر کے بارے میں حال یہ ہے، گھر کے باہر مصطفیٰ کی اداؤں کو نوٹ کرنے کے لیے اس پوری کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں، اس پوری کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں، اس پوری کائنات میں کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہو تاریخ کے اندر سوائے میرے نبی کے، سوائے میرے نبی کے۔ اس دنیا میں اس پوری کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہو، مگر ہاں ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے۔ تم دیکھو صحابہ سے پوچھ لو تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں رسول چلتے تھے تو چلنے کا انداز کیا تھا، رسول مسکراتے تھے تو مسکرانے کا انداز کیا تھا۔ جب میرے نبی مسکراتے تھے تو رسول اللہ کے کتنے دانت نظر آتے تھے، صحابہ نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے۔ جب میرے نبی ممبر پر کھڑے ہوتے تھے تو خطبہ دینے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے جانثاروں نے یہ بھی نوٹ کیا۔ جب رسول اللہ جلال میں آتے تھے تو پیشانی پر جو پل پڑتے تھے ان کا انداز کیا ہے، صحابہ نے یہ بھی نوٹ فرمایا۔ اس پوری کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی زندگی کی ہر ادا نوٹ کی گئی ہو سوائے ہمارے نبی کے، سوائے ہمارے نبی کے۔ پیدائش سے لے کر وصال تک ہر لمحہ حدیث کے اندر موجود ہے میرے رسول کا۔ اب 2 پہلو ہیں میرے نبی کی زندگی کے، ایک گھر کے باہر اور ایک گھر کے اندر۔ گھر کے باہر کے لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام کو اللہ نے لگا دیا محبوب کی اداؤں کو نوٹ کرنے کے لیے۔ اے ابو بکر میرے محبوب چلے تو ادا کو نوٹ کر لو، عمر میرے محبوب بولے تو ادا کو نوٹ کر لو، عثمان محبوب مسکرائے تو ادا کو نوٹ کر لو، علی حضرت رسول پاک کو جلال آ جائے تو انداز کو نوٹ کر لو۔ 1,24,000 اللہ نے صحابہ کو لگا دیا مصطفیٰ کی اداؤں کو نوٹ کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے بتائیے ایک زندگی کا پہلو میرے رسول کے گھر کے اندر کا ہے یا نہیں ہے؟
ایک پورا مستقل پہلو میرے رسول کی زندگی میں گھر کے اندر کا ہے. اب حال یہ ہے جو گھر کے اندر کی زندگی ہے ہمیں کیسے معلوم پڑتا رسول اللہ دسترخوان پر کیسے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کیسے آرام فرماتے ہیں، میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رشتہ رکھتے ہیں، ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں ایک پورا مستقل باب ہے پاکی اور ناپاکی کا. یہ ہمیں ہمارے گھر کی عورتوں کو پہلے کیسے پتا چلتا؟ مجھے بتائیے، کیا پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں آپ کے گھر کی عورتوں کو بتا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. بیچ میں حیا موجود ہے، لیکن ہاں ایک شوہر عالم دین ہے تو وہ شریعت کا مسئلہ اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے اور اس کی بیوی دوسری عورتوں کو بتا سکتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، اے لوگوں، قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے. اب مطلب یہ ہے کہ باہر کی زندگی تو صحابہ نے نوٹ کر لی، گھر کے اندر کی زندگی نوٹ کون کرے گا؟ امت کو کیسے پتا چلے گا رسول کے سونے کا انداز، جاگنے کا انداز، رسول کی بیویوں کے ساتھ رشتے کا انداز، پاکی اور ناپاکی کا انداز آخر کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے میرے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا اور اس کے بعد دیگر 10 بیویوں سے میرے نبی نے نکاح فرمایا. آپ جانتے ہیں ان 10 بیویوں سے جو میرے نبی نے نکاح فرمایا، ٹوٹل 11 نکاح میرے نبی کے. ان میں سے صرف ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو کنواری ہیں، ورنہ 10 بیویاں ایسی ہیں جن میں اکثر بیوہ ہیں یا جنہیں طلاق ہو گئی تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ رسول کی بیوی ہیں. دنیا یہ سوچ رہی ہے میرے نبی نے نکاح کیوں فرمائے، مگر حال یہ ہے یہ ام سلمہ ہے. اللہ اکبر، شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے ہیں، زندگی پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، یتیم بچے ہیں، ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، ان کے حالات کون دیکھے گا، پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے. میرے نبی نے ام سلمہ سے نکاح فرمایا، اے ام سلمہ تیرے بچوں کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا، تجھے رہنے کے لیے مکان نہ دوں گا، رہنے کے لیے حجرہ میں دوں گا. الغرض میرے نبی نے جتنی عورتوں سے نکاح فرمایا اپنی خواہش کے لیے نہیں، ان بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے فرمایا، بیواؤں کو. ورنہ مجھے بتائیے کوئی ایسی ذات جس کا عالم یہ ہو، دنیا لاکھوں کی تعداد میں اس کے ارد گرد طواف کر رہی ہو، جس کے اشارے پہ جان دینے والے حاضر ہوں، جس کی زبان سے نکلنے والے جملے لوگوں کے لیے دلوں پر نقش کرنے والے ہوں. مجھے بتاؤ ایسی عظیم ذات کے لیے آخر ضرورت کیا ہے کہ 25 سال کی جوانی میں کسی 40 سالہ بیوہ سے نکاح فرمائے؟ نہیں، میرے نبی فرماتے مالی فی النساء من حاجت، مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، خواہش کے لیے نہیں، ان بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، ان بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے. لیکن اب ذرا غور کیجیے، گھر کے اندر کی زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب رسول کی زندگی کی جو حفاظت صحابہ نے باہر کی تھی، اندر کی ذمہ داری عورتوں کی. اگر میرے نبی کی بیوی صرف ایک خدیجۃ الکبریٰ ہوتی، سمجھ لیجیے گا اس بات کو بہت سنجیدگی سے. دنیا اسی پر اعتراض کر رہی ہے، دنیا اسی پر واویلا مچا رہی ہے کہ ایک بیوی کافی نہیں تھی. پہلی بات، میرے نبی نے نکاح فرمایا حاجت کے لیے نہیں، خواہش کے لیے نہیں، ان بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے. دوسری وجہ زیادہ شادیوں کی کیا ہے؟ میرے رسول کے گھر میں اگر ایک بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہوتی جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اب کوئی کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہمیں رسول کے گھر کی زندگی کا علم چاہیے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان فرماتی، تو جانتے ہو کوئی انسان یہ اعتراض کر سکتا تھا ارے اللہ نے خدیجہ کو اولاد عطا فرمائی تو خدیجۃ الکبریٰ، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ساری چیزیں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس محفوظ ہوں. یہ ممکن ہے رسول سے کچھ سنا ہو، کچھ بھول گئی ہو، یہ دنیا سوچ سکتی تھی. اسی لیے پروردگار عالم کی مشیت نے اعلان فرمایا میرا نبی یہ اعتراض ختم کر دو، ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح فرماؤ، تاکہ اگر دنیا میں کوئی اعتراض کرنے والا تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے کہ خدیجہ نے جتنا رسول کی زندگی کو دیکھا یہ یقین نہیں ہے کہ سارا یاد ہے، ممکن ہے کچھ بھول گئی ہو، تو
جواب دینے کے لیے جو بات خدیجۃ الکبریٰ کے ذہن میں نہ ہو تو وہ بات حضرت سودا بتائیں گی، ان کے ذہن میں نہ ہو حضرت حفصہ بتائیں گی، ان کے ذہن میں نہ ہو ام حبیبہ بتائیں گی، ان کے ذہن میں نہ ہو حضرت صفیہ بتائیں گی، ان کے ذہن میں نہ ہو میمونہ بتائیں گی، ان کے ذہن میں نہ ہو جویریہ بتائیں گی، ان کے ذہن میں نہ ہو زینب بتائیں گی۔ یہ ساری بیویاں میرے رسول کی اداؤں کو بتائیں گی، اور جو بات کسی کے ذہن میں نہ ہو تو چلو وہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ لو، وہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ لو۔ میرے رسول کے نکاح میں یہ جو 10 بیویاں آئیں، ان کی عمر زیادہ تھی، بیوہ تھی، 2 شوہروں سے، کئی ایک شوہر سے۔ اللہ کی مشیت نے یہ ارادہ فرمایا، ایک بوڑھی عورت کے ذہن میں، ایک بوڑھے مرد کے ذہن میں، اور ایک 8-10 سال کے بچے کے ذہن میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہوتا ہے، چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے اور چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ 10 بیویاں بڑی عمر کی تھیں، لیکن ایک چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ صدیقہ کو رسول کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ کس لیے؟ اے عائشہ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم تمہیں قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یہ کوئی باویلا مچانے والی بات نہیں ہے، عرب کی سرزمین پر عام طور پر یہ دستور تھا کہ 8-9 سال کی عمر میں شادی کر کے رخصتی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی یہ والی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں، افریقہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، لندن میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، سسلی میں دیکھ لیں، اٹلی میں دیکھ لیں، ہر جگہ شادی کی عمر ایک نہیں ہے، کہیں 14 سال، کہیں 16 سال، کہیں 18 سال، کہیں 21 سال، سب کے لیے الگ الگ جگہیں ہیں۔ مگر عرب کا دستور یہ تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی کی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح فرمایا گیا اور میرے رسول کی بارگاہ میں آئیں۔ اب ذرا سمجھئے اس بات کو، میرے نبی نے نکاح فرمایا تو جس وقت میں میرے نبی نے نکاح فرمایا، معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ یتیم تھی، نہیں، ان کے سر پر ان کے والد گرامی ابو بکر صدیق کا سایہ تھا، بیوہ نہیں، یتیم نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت ام رومان نے، دنیا میں ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ ہمدرد کون ہوتا ہے؟ ماں اور باپ۔ ایک رکشہ چلانے والا بھی اپنی بیٹی کا نکاح سوچ سمجھ کے کرتا ہے، کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے، ام رومان نے خوشی سے اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رخصت میرے رسول کے ساتھ فرمایا۔ وہ جانتے تھے میرے نبی کا فرمان ہے، قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے، سوائے میری نسبت کے۔ اس لیے میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تاکہ وہ بچپن کے زمانے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور یہ علم حاصل کریں، قیامت تک کے لوگوں کو علم پہنچانا ہے۔ اور میرے نبی نے اپنی زبان سے یہ اعلان بھی فرمایا، اے لوگوں، آدھا علم، آدھا دین، آدھی شریعت تمہیں حاصل کرنا ہے تو جاؤ عائشہ سے حاصل کرو، پورا آدھا دین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب تمام صحابہ اکرام کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو ہم آخری بار حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، چونکہ انہوں نے پوری زندگی علم مصطفیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، یہ تمام 11 بیویاں میرے رسول کی بارگاہ میں ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ صرف ایک بیوی کے علاوہ کسی اور کو اولاد نہیں دی گئی۔ یہ سوچنے والی بات، یہ سمجھنے والی بات، دنیا یہ کہہ رہی ہے ایک سے زیادہ شادی نبی نے خواہش کے لیے کی۔ غور کیجئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد نہیں دی گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اولاد ہو جانے کے بعد، اولاد پیدا ہو جانے کے بعد ماں کی ساری توجہ اولاد پر ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ نکاح اس لیے کرائے گئے ہیں،
اے رسول کے گھر میں رہنے والی عورتوں، تمہاری توجہ ادھر ادھر نہیں، مصطفیٰ کے انداز پر ہونا چاہیے، رسول کی اداؤں پر ہونا چاہیے۔ اس لیے اولاد نہیں دی گئی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اولاد سے محروم رکھا گیا۔ رسول کی اداؤں کو نوٹ کرنے کی برکت سے انہیں امہات المومنین کا خطاب دیا گیا، اور امہات المومنین کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے بیٹے ہیں، اور یہ سب کی ماں بن گئی ہے۔ مصطفیٰ کی اداؤں کو نوٹ کرنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اسلام کو مت سمجھیے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں قرآن کو مت پڑھیے، پڑھیے، مگر تعصب کا نظارہ، تعصب کا چشمہ لگا کے نہیں، ایمانداری کے ساتھ قرآن پڑھیے، ایمانداری کے ساتھ حدیث پڑھیے، ایمانداری کے ساتھ میرے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ایمانداری کے ساتھ تعصب کی اینک ہٹا کے کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا رسول کی زندگی کا حال یہ ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان احتجاج کرنے کے لیے، مسلمان پروٹیسٹ کرنے کے لیے روڈ پر باہر نکل آئے تو دنیا الزام لگا دیتی ہے، دنیا وابیلا مچا دیتی ہے، یہ دیکھو فساد کرنے آئے ہیں، دنیا اسلام کا نام دہشت گردی سے جوڑ دیتی ہے، یہ دیکھو دہشت گردی کرنے آئے ہیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ پوری دنیا تک یہ میسج پہنچانا چاہوں گا، اسلام دہشت گردی کو حرام قرار دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں لڑنے کا حکم نہیں دیا، ہمارے اسلام نے فساد مچانے کا حکم نہیں دیا، ہمارے اسلام نے جس ملک میں رہو وہاں کے قانون کی مخالفت کا حکم نہیں دیا، اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے، اے مسلمانوں جس ملک میں رہو وہاں کے قانون کی عزت کرو، یہ ہمارے اسلام نے کہا، جس ملک میں رہو وہاں کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، لیکن ہاں اگر ظلم کیا جائے، اگر ظلم کیا جائے تو تم سیکولر ملک میں رہتے ہو، تم جمہوری ملک میں رہتے ہو، اگر ظلم کیا جائے تو احتجاج کرنا یہ تمہارا آئینی اور قانونی حق ہے، پروٹیسٹ کرنا یہ تمہارا آئینی قانونی حق ہے، لیکن یاد رکھیے اسلام نے کہا خبردار خبردار، قرآن کا اعلان ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم احتجاج کرو تو فساد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، ہنگامہ نہیں کرنا۔ اور یہ بات ہم نے جون کے مہینے میں پورے ملک میں دیکھی ہے کہ جب ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی، پورے ملک میں مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدگی ہوئی، حزن و ملال ہوا، اور یہ مسلمان سڑکوں پر آئے۔ لیکن میں بتا دوں سڑکوں پر آنے والے یہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں نیزے لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں بھالے لے کر نہیں آئے، یہ آئے ہیں تو سر پہ امامہ باندھ کے آئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کے آئے۔ یہ امامہ امن کی پہچان ہے، یہ ٹوپیاں امن کی پہچان ہے، یہ تسبیح امن کی پہچان ہے۔ اور آئے کیوں ہیں؟ لڑنے نہیں، جھگڑا کرنے نہیں، فساد کرنے نہیں، اپنی بات کو پولیس پرشاسن کے ذریعے سرکار تک پہنچانے آئے ہیں کہ یہ ہماری بات سرکار تک پہنچا دی جائے۔ اسلام نے کہا خبردار 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 خبردار، ظلم نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ ہمارے اسلام نے ہمیں کہا خبردار، احتجاج کے لیے نکلو تو قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کرنا۔ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا آگ نہیں لگانا، توڑ پھوڑ نہیں کرنا، ٹرینیں نہیں چلانا، بسیں نہیں چلانا، ماروتی نہیں چلانا، فور ویلر نہیں چلانا، اسٹیشن پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنا۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں کی لاکھوں اربوں روپے کی سمپتی چڑھاؤ گے، پھر کیسے تم دیش بھکت مانے جاؤ گے؟ یہ دیش بھکتی نہیں، ٹرین چلانا دیش بھکتی نہیں ہے، بسیں چلانا دیش بھکتی نہیں ہے، گاڑیاں چلانا، توڑ پھوڑ کرنا۔ ہمارے اسلام نے ہمیں منع کیا، قرآن نے منع کیا، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا، نہیں آگ نہیں لگانا،
توڑ پھوڑ نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، تم محبت کے ساتھ نکلنا، تم امن کے رکھوالے ہو، تم محبت کے رکھوالے ہو، اور خبردار خبردار کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرنا، یہ بھی ہمارے اسلام نے کہا، کبھی ظالم کی حمایت نہیں۔ وقت ہو گیا ہے، بس بات پوری کرنا، کبھی ظالم کی حمایت نہیں۔ یہی وجہ ہے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو دنیا، 1400 سال کی تاریخ میں ہم کبھی ظالموں کی حمایت میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم جب بھی ملیں گے تو مظلوموں کے آنسو پہنچتے ہوئے ملیں گے، ہم جب بھی ملیں گے تو مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے ملیں گے۔ اسلام نے ظالموں کی حمایت کے لیے منع فرمایا، اسلام نے منع کیا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، مجرم مجرم ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے، مجرم مجرم ہے، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، مجرم مجرم ہے، اسے ملک کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ آج تو حال یہ ہے، ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول، ہمارے ملک میں ایک عجیب سا ماحول ہے، نفرتی بیان بازی کا ماحول ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو اپنی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بنائیے قانون، بل پاس کیجئے ایسے لوگوں کے لیے جو نفرت کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک میں بھائی چارہ قائم ہو، ہم تو چاہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب قائم ہو، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں انگریزوں نے للکار کے بہادر شاہ ظفر کو کہا تھا، اے ظفر حالات دیکھ رہے ہو، دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے بہادر شاہ ظفر دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، غازیوں میں وہ رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی پیٹ ہندوستان کی۔ یہ دور تھا جب ہندوستان کی آزادی کا وقت آیا تھا، تو جہاں رام پرساد بسمل ہندوستان کی آزادی کی مہم چلا رہے تھے، تو ساتھ میں شہید اشفاق اللہ خان بھی موجود تھے، اور شہید اشفاق اللہ خان کو گرفتار کر کے پھانسی دینے کا وقت آ گیا، اور کہا گیا آخری آرزو بتا دو، آخری خواہش بتا دو۔ دیکھو اس ملک سے ہماری محبت اور وفاداری کا عالم۔ اس وقت میں شہید اشفاق اللہ خان نے کہا، میری آرزو پوچھ رہے ہو تو سنو، کچھ آرزو نہیں ہے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو ہے اتنی، رکھ دے کوئی ذرا سی خاطر کفن میں۔ یہ میری محبت ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ مولانا کفایت علی کافی کو مراد آباد کی سرزمین پر پھانسی دی گئی، اور جانتے ہو کس انداز میں انہیں جیل میں رکھ کے سزائیں دی گئی؟ استری جو ہم اپنے کپڑے سنبھالتے پریس سے، اس کو باضابطہ گرم کیا جاتا، اور مولانا کفایت علی کافی کے جسم پر لگایا جاتا، جسم کی کھال لوٹ جاتی، زخم پڑ جاتے، اور اس کے بعد یہ انگریز ہاتھوں میں نمک لاتے اور زخموں پہ لگا دیتے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ مولانا کفایت علی کافی ہندوستان کی آزادی کی مہم چلا رہے ہیں، تکلیف اتنی دو کہ قدم ڈگمگا جائیں، اور یہ مولانا کفایت علی کافی ہیں، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھے رہے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر اس ملک کی آزادی کا جو ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ پورا ہو۔ اور یہی مولانا کفایت علی کافی ہیں۔ 27 رمضان کوئی نہیں، پھانسی پر چڑھایا گیا، جمعرات کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، روزے کی حالت میں ہے، افطار کا وقت قریب ہے، لایا گیا مراد آباد کے چوراہے پر، اور لانے کے بعد مولانا کفایت علی کافی سے کہا، آخری خواہش، کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو یہی مولانا کفایت علی کافی ہیں، انہوں نے کہا تھا، آخری خواہش جاننا چاہتے ہو
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے کے جھان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ یہ آزادی کے متوالے جانوں کے نذرانے پیش کر کے دنیا کو بتا گئے اس ملک کی آزادی میں سب نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مگر افسوس کا حال یہ ہے آج دنیا کے لوگ ہمارے ملک میں ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو سب سے پہلے ٹارگیٹ قوم مسلم کو کرتے اور کہتے ہیں تمہارا یہاں کیا ہے، جاؤ تم تو وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ان کو تو نکال دینا چاہیے۔ میں بتا دوں آپ کو اس ملک کی تعمیر میں مسلمانوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ حصہ لیا ہے۔ گویا کہ شاعر کی زبان میں کہوں، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہے برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے۔ ہمارے اسلام نے دہشت گردی کو حرام قرار دیا، ہمارے اسلام نے کہا ظالم ظالم ہے، مجرم مجرم ہے، وہ کوئی ہو۔ ہم تو اپنے ملک کے قانون سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں، آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں، جو بھی ہیں نفرت پھیلانے والے ان کے لیے بل پاس کیجئے، قانون بنائیے، تاکہ ہمارے ملک میں ایک بار پھر بھائی چارہ اور امن کا پیغام عام ہو جائے اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہمارا قانون ہے، ہمارا نظام ہے، ہمارا سسٹم ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو آپ کی بھاونائیں بھڑک جائیں، آپ کے دل کو تکلیف ہو، میں آپ سے گزارش کروں گا خبردار خبردار کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے۔ یہ بات پولیس پرشاسن تک پہنچائیے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، کسی بھی طور پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہمیں توڑنا نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ اور آج دنیا کتنی ہی مسلمانوں کی مخالفت سوشل میڈیا کے ذریعے بغاوت کر لے، لیکن جب بھی اس ملک کی عزت پر نام اور جان دینے کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں شہید مدثر احمد شیخ نظر آ جاتا ہے اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ ہم نے رانچی کی سرزمین پہ تھوڑے سے دن پہلے دیکھا ایک 16 سال کا ایک ماں کا اکلوتا بیٹا جس کو دنیا مدثر کے نام سے جانتی ہے، وہ مدثر شہید کر دیا گیا تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔ مگر مجھے اس کی ماں کے وہ جملے بڑے پیارے لگتے ہیں، بار بار وہ جملے ہمیں یاد آتے ہیں۔ ہم تو ایسی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں، ایسی ماؤں کی ہمت کو سلام کرتے ہیں، ایسی ماؤں کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ جانتے ہو شہادت کی خبر پہنچنے کے بعد مدثر کی ماں نے دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے کیا کہا؟ میرا بیٹا اکلوتا 16 سال کا شہید ہو گیا، مجھے غم نہیں ہے، مجھے فخر ہے کہ وہ رسول کی عزت پر مارا گیا، مجھے غم نہیں ہے، فخر ہے۔ اور کہا اس ماں نے جب میرے بیٹے کو شہید کیا گیا تو سنو میرے بیٹے کی زبان پر کیا تھا؟ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے، اور اسلام انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ یہ نعرہ بار بار مدثر کی ماں نے دنیا کے سامنے وبانگ دہل اعلان کر کے بتا دیا۔ ہم وہ مائیں نہیں ہیں جو ملک کی عزت کی بات آ جائے تو اپنے بیٹوں کو بچا لیں، بلکہ ہماری مائیں وہ مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں دودھ پلاتے ہوئے یہ سبق پڑھایا، بیٹا جب ہندوستان کی عظمت کی بات آ جائے جان دے دینا، مگر اس ملک کی بے عزتی نہ ہونے دینا۔ اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کسی بھی دور میں اس ملک کی عزت کی بچانے کی بات آئے گی تو سب سے آگے انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے، سب سے آگے انشاءاللہ رسول کے غلام نظر آئیں گے۔ اس پورے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر میں یہی کہوں گا، کسی بھی طرح کسی بھی موقع پر کبھی بھی آپ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ سسٹم ہے، نظام ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ممکن ہے زیادہ مسائل کی وجہ سے، زیادہ کاموں کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے، لیکن یقین رکھیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذریعے یقین رکھیے آپ کو فیصلہ ضرور ملے گا۔ ہمارے اس عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر پولیس پرشاسن کی طرف سے، نگر پریشد کی طرف سے بہت سارے عالیشان انتظامات ہوتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے
اپنی طرف سے پورے بھیلواڑہ کے مسلمانوں کی طرف سے پورے پولیس پرشاسن کو عید کی مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ کہوں گا ان سارے انتظامات کے لیے. نگر پریشد کی طرف سے سارے انتظامات ہوتے ہیں ان کو بھی عید کی مبارک کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کروں گا, اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح بہتر انداز میں یہ سارے انتظامات ہوتے رہیں گے. آئیے, نماز کا بالکل وقت تقریباً ہو چکا ہے, ہم اور آپ